يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين إليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذنب بك ولا المعروف من فضلك
ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكن لك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره۔ اے میرے معبود، میرے پروردگار، میرے مالک، میرے مولا، تیرے حضور کن باتوں کی شکایت کروں اور ان میں سے کس بات کے لیے گریہ زاری کروں؟ دردناک عذاب کی اور اس عذاب کی سختی کی، یا بلا کے بڑھتے ہوئے سلسلے اور اس کی طویل مدت کی؟ تو اگر تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب اور سختیوں میں رکھا ہے اور ان کے ساتھ اکٹھا کر دیا ہے جنہیں تو نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور مجھے اپنے محبوب بندوں اور اپنے اولیاء سے جدا کر دیا ہے، تو رحم فرما اے معبود، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار،
تیرے عذاب پر میں نے صبر بھی کیا تو تجھ سے دوری اور جدائی پر مجھ سے صبر کیسے ہوگا؟ رحم فرما، تیری آتش جہنم کی حرارت پر میں نے صبر کیا، لیکن تیری کرامت و عظمت پر نظر کرنے سے معروم رہوں، اس پر کیسے صبر کروں؟ یا تیرے عذاب کی آگ میں کیسے ٹھہرا رہوں، جبکہ میری امیدیں وابستہ ہے تیری عفو درگزر سے؟ تو تیری عزت کی قسم ہے میرے مالک، اے میرے مولا، میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے بالکل چھوڑ دیا تو میں اہل عذاب کے درمیان رہتے ہوئے بھی تیرے حضور فریاد کروں گا، اس طرح کی فریاد جو کرم کے امیدوار کرتے ہیں، اور تجھے پکار کر آغوزاری کروں گا جس طرح فریادی آغوزاری کرتے ہیں، اور تیرے حضور آنسو بہاؤں گا جس طرح ہرما نصیب آنسو بہاتے ہیں، اور تجھے پکاروں گا کہ اے مومنوں کے والی تو کہاں ہے؟ اے حق شناسوں کی امیدوں کے مقصد آخر منزل مقصود، اے استغاثہ کرنے والوں کے فریاد رس اور دستگیر، اے صداقت والوں کے دلوں کے محبوب، اور اے تمام جہانوں کے معبود، کیا تو ملے گا؟ تیری ذات پاک ہے اے معبود، اس تسبیح میں تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے۔ اس مقام عذاب میں ایک بندہ مسلم کی آواز تو سن رہا ہے جو یہاں اپنی سرکشی کی سزا میں قید ہے، اور اپنی نافرمانی اور گناہگاری کے باعث یہاں کے عذاب کا مزہ چکھ رہا ہے، اور اس جہنم کے طبقوں میں محبوس ہے اپنے جرم اور اپنی خطاؤں کی پاداش میں، اور تجھے پکار کر فریاد کر رہا ہے اس شخص کی فریاد کی طرح جو تیری رحمت کا امیدوار ہے، اور تجھے تیری وحدانیت پر ایمان رکھنے والوں کی طرح پکار رہا ہے، اور تیری ربوبیت کے واسطے سے تیرا سہارا چاہتا ہے۔ اے میرے مولا، تو وہ کیوں رہے عذاب میں جبکہ وہ تیرے پہلے کی طرح کے علم و کرم کا امیدوار ہے؟ یا تیرے جہنم کی آگ اسے کیسے اذیت پہنچائے گی جبکہ وہ تیرے فضل اور تیری رحمت سے آس لگائے ہے؟ یا جہنم کی آگ کے شعلے اسے کیسے جلائیں گے جبکہ تو اس کی آواز سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ یا وہاں کی تکلیفیں اسے کیوں کر گرفت میں لے سکیں گی جبکہ تو اس کی ناتوانی کو خوب جانتا ہے؟ یا وہ جہنم کے طبقوں میں کیسے لوٹتا پھرے گا جبکہ تو اس کے ایمان کی سچائی کو جانتا ہے؟ یا وہاں کے عذاب کے معقل اسے کیسے جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہے اے اس کے پروردگار؟ یا یہ کیوں کرو گا کہ وہ تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے، اور تو اسے وہیں پڑا رہنے دے؟ یہ تجھ سے بہت بعید ہے، تیری ذات سے یہ گمان نہیں ہو سکتا، تیرے کرم کا یہ شیوا نہیں، اور یہ ویسا سلوک نہیں جیسا اپنے موحدوں اور مومنوں کے ساتھ فضل و کرم اور احسان کا سلوک تو نے رکھا ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اگر تو نے فیصلہ نہ کر لیا ہوتا اپنے منکروں کو عذاب میں مبتلا کرنے کا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ عذاب میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو ضرور تو پورے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا اور سلامتی بنا دیتا، اور کسی ایک فرد کا بھی اس میں مسکن اور مقام نہ ہوتا، لیکن تیرے اسماء حسنہ مقدس ہیں، تو نے قسم کھائی ہے کہ جہنم کو اہل کفر و نفاق سے بھر دے گا، سب کافروں سے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، اور دشمنوں اور نافرمانوں کو ہمیشہ اس میں رکھے گا، اور تو نے کہ تیری حمد و ثنا عظمت و جلالت والی ہے، خود یہ ارشاد فرمایا ہے، اور بے سوال کے انعام اور اکرام فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، کیا وہ لوگ جو مومن ہیں اسی حیثیت کے ہیں جیسے فاسق؟ نہیں، یہ مساوی حیثیت کے نہیں۔ تو اے میرے معبود اور میرے مالک، میں تیرا سائل ہوں اس قدرت کا واسطہ دے کر جو تو نے ظاہر فرمائی ہے، اور تیرے ان احکام کا واسطہ دے کر جنہیں تو نے اٹل اور ناقابل تغیر قرار دیا ہے، اور تو ان پر غالب ہے جن پر تو نے یہ حکم نافذ کیے ہیں۔ تو بخش دے اور معاف کر دے آج کی رات،
اور اس ساتھ میں سارے جرم جن کا میں مرتکب ہوا ہوں، اور وہ تمام گناہ جو میں نے کیے ہیں، اور وہ تمام برائیاں جو میں نے چھپائی ہیں، اور وہ تمام نادانیاں جن پر میں نے عمل کیا ہے، چھپا کر عمل کیا ہو یا کلم کھلا اس عمل کو مخفی رکھا ہو یا ظاہر کیا ہو، اور وہ تمام برائیاں جن کو نام عمل میں لکھنے کا تو نے کرام کاتبین کو حکم دیا ہے، جنہیں تو نے میرے اعمال کو ثبت کرنے پر مامور کیا ہے، اور انہیں میرے اعضاء کے ساتھ میرے اعمال کا گواہ بنایا ہے، اور تو نگراں ہے مجھ پر نگراں ان کے ماورا، اور جو کچھ ان پر مخفی ہے اس سے تو باخبر ہے۔ تو نے میرے ان اعمال کو اپنی رحمت سے مخفی رکھا ہے اور اپنی رحمت سے پردہ پوشی کی ہے۔ میری التجا ہے کہ میرا حصہ بڑھا دے ہر اس خیر میں جس کی تو نے توفیق دی ہے، ہر اس احسان میں جس سے تو نے سرفراز فرمایا ہے، ہر اس نیکی میں جسے تو نے عام کیا ہے، ہر اس رزق اور روزی میں جسے تو نے وسعت دی ہے، اور گناہوں کی مغفرت میں جو تو نے فرمائی ہے، خطاؤں کی پردہ پوشی میں جو تو نے کی ہے۔ یا ربی یا ربی یا رب، یا الہی و سیدی و مولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك واسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا، يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما،
ومن علی بحسن اجابتک واقلنی عثرتی واغفر زلتی فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغا النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسلیما کثیرا۔ اے پروردگار، اے پروردگار، اے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میری غلامی کے مالک، اے وہ جس کی گرفت میں میری پیشانی ہے، اے میری تکلیف اور میری محتاجی سے واقف، اے میرے فقر و فاقہ سے آگاہ، اے پروردگار، اے پروردگار، اے پروردگار، تیرے حق ہونے کا واسطہ دے کر اور تیری قدوسیت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تیری عظیم ترین صفات اور عظیم ترین ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات دن کے اوقات کو اپنے ذکر سے معمور کر دے اور اپنی طاعت میں لگا دے، اور میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں مقبول قرار دے، یہاں تک کہ میرے اعمال اور میرے اوراد سب کے سب ایک مسلسل واحد ورد بن جائیں، اور تیری اطاعت و عبادت میں مجھے ایک دائمی اور سرمدی کیفیت حاصل ہو جائے۔ اے میرے مالک، اے وہ ذات جو میرا سہارا ہے اور جس پر میرا بھروسہ ہے، اے وہ جس کے حضور میں اپنا ہر دکھ درد بیان کرتا ہوں، اے پروردگار، اے پروردگار، اے پروردگار، میرے اعضاء کو اپنی طاعت و عبادت کے لیے قوی بنا دے، اور میرے قوائے عمل کو فرائض کی انجام دہی کے لیے پختہ کر دے، اور اپنی عظمت سے خائب رہنے میں سرگرمی عطا فرما، اور توفیق عطا فرما کہ میں برابر تیری طاعت و عبادت میں لگا رہوں، یہاں تک کہ پوری گرم رفتاری سے تیری طرف آؤں، ان لوگوں کے میدانوں میں تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا جو تیری طرف بڑھنے میں سبقت والے ہیں، اور میں ان کی جماعت کے ساتھ جو سبقت میں نمایاں ہے پوری تیز رفتاری سے تیری طرف بڑھوں، اور تیرے مشتاقوں میں شامل ہو کر تیرے قرب کا شوق پیدا کروں، اور تیرے مخلص بندوں کی طرح تیرا قرب حاصل کر لوں، اور اہل یقین کی طرح اپنے اندر تیرا خوف پیدا کروں، اور تیری بارگاہ میں مومنین کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ اے میرے معبود،
جو شخص میرے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اپنی زد میں لے لے، اور جو مجھے فریب دے تو اسے اپنے انتقام کی گرفت میں جکڑ لے، اور مجھے اپنے بہترین بندوں میں شامل کر لے، اپنے نزدیک مقبول اور کامیاب، اور اپنی بارگاہ میں رتبے کے لحاظ سے سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والوں میں قرار دے، اور اپنا قرب حاصل کرنے والوں کے درمیان بندگان خاص کا درجہ دے، اور یہ رتبہ تیرے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اپنی شان کریمی سے مجھ پر رحم فرما، اور اپنی بزرگی و برتری سے مجھ پر مہربان ہو جا، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھ، میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا کر، اور میرے دل کو اپنی محبت میں پرجوش اور وفا کوش بنا دے، اور میری مناجات کو اس نے قبول عطا فرما کر مجھ پر احسان فرما، اور میرے گناہوں سے درگزر کر میری لغزشوں کو معاف کر دے۔ تو نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تیری عبادت کریں، اور دعا کا حکم دیا ہے کہ تجھے پکاریں، اور تو نے دعا قبول کرنے کی ان کے لیے ضمانت کی ہے، تو اے میرے پروردگار میں نے تیری بارگاہ کا رخ کیا ہے، اور اے میرے رب میں نے تیرے آگے ہاتھ پھیلایا ہے، تجھے تیری عزت کا واسطہ میری دعا قبول فرما، اور مجھے میری مراد دے، مجھے تیرے فضل و کرم سے جو امید ہے اسے منقطع نہ ہونے دے، اور مجھے میرے دشمنوں کے شر سے وہ جنوں یا انسان بچا اور اپنی حمایت میں لے لے۔ اے اپنے بندوں سے جلد خوش ہو جانے والے، اپنے اس بندے کو بخش دے اور معاف کر دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ یقیناً تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اپنی مشیت کا مالک ہے۔ اے وہ ذات جس کا ہر اسم دوا ہے اور چارہ گری ہے، اور اے وہ ذات جس کا ذکر شفا ہے اور جس کی طاعت غنی کر دیتی ہے، رحم فرما اس پر جس کا واحد سرمایہ امید ہے اور جس کا ساز و سامان گریاں و زاری ہے۔ اے کامل نعمتوں والے ملام حقیقی، اور اے دکھ درد کے دفع کرنے والے، اے تاریکیوں میں گرے ہوئے وحشت زدہ بندوں کی روشنی، اے وہ کہ سب کو جانتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں جان سکتا، رحمت نازل فرما اپنے برگزیدہ پیغمبر محمد اور محمد کی آل پر علیہم الصلاۃ والسلام۔ میرے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، اور وہ سلوک نہ کر جس کا میں سزاوار ہوں۔ اللہ اپنے رسول پر اور ان بابرکت ائمہ پر درود بھیجتا ہے جو آل رسول ہیں، اور کثرت سے سلام بھیجتا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔